سر یہ بنگالی اور بہاری جو کراچی میں آ کے آباد ہوئے ہیں، یہ وہی ہیں جن کو پھر بعد میں مکتی بہانیوں نے اور بنگالیوں نے جو ہے اٹھا کے پھینکا باہر؟ یس ہاں، یہ بہاری تو بالکل وہ وہاں بھی ابھی بھی کیمپس میں ہے، سنا ہے ان کو بہت اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ایبزارب نہیں ہوئے ہیں سوسائٹی میں، ان کو الگ رکھا جا رہا ہے، جو ظلم ہے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ پاکستان بنا تو وہ ہندوستان سے اٹھ کر گئے ہیں ایسٹ پاکستان بے گھر ہو کر، اب جب دوبارہ یہ ہوا تو وہ اب دوبارہ وہاں اپنے ایریا میں بے گھر ہو گئے ہیں، کچھ تو یہاں آ گئے لیکن کچھ وہاں جو ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، سنا ہے۔ اور اس وقت بھی ہوا 71 بہت سر پاکستان اس کے بعد ایمرج ہوا بھٹو صاحب کی لیڈرشپ کے اندر، تو اوبیسلی آپ بھی اس وقت پاکستانی فوج میں آپ اس وقت کیا آپ کا رینک تھا 71 میں؟ میجر یو واز دا میجر۔ تو اس وقت جو ہے وہ فوج بھٹو صاحب کو کس طرح دیکھتی تھی؟ کیونکہ اس کا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ 77 میں جا کے پھر ان کا بھی فارغ ہوئے، وہ فوج ان کو کیا ایز اے مسیح سمجھتی تھی یا سمجھتی تھی کہ ہی از این اپرچونسٹ جس نے ہو از دا بینیفیشری آف ڈھاکہ فال ہو کوڈ نیور بی دا پرائم منسٹر ہیڈ ڈھاکہ وڈ نیور فال؟ نہیں فرینکلی 71 میں جب آئے ہیں تو انہوں نے امیڈیٹ ان کی وجہ سے، ان کی پرسنالٹی کی وجہ، کیرزمیٹک پرسنالٹی تو تھی ان کی، صحیح، تو اس میں مورال ریز ہوا آرمی کا، بھٹو صاحب کی وجہ سے۔ ہاں بالکل، بہت زیادہ فالوئنگ آرمی میں بالکل، اور اسپیشلی وہ ہمارے پریزنرز تھے وہ واپس آئے، اور یہ جو فورسز ان کی جہاں تھی وہ ودرا ہوئی ہیں، تو اٹ واز اے گڈ ڈیل انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے کیا، تو ایک پاپولیرٹی، بالکل ایک سرج ان پاپولیرٹی اور سرج مورال میں، نیشنل مورال میں بھی ایک امپروومنٹ ہوئی تھی ان کی وجہ سے، بعد میں ڈکلائن شروع ہوا۔ اتنے پاپولر لیڈر کو جب ٹاپل کیا گیا 77 میں، تو اس وقت پھر تمام فوج کی وہی سوچ تھی جنرل ضیاء کی تھی یا آپ لوگ اپنی سوچ الگ رکھتے تھے کہ غلطی کی ہے یہ؟ مکسڈ اوپینین آپ کا تو اوپینین کیا تھا؟ نہیں، آپ نہیں کہنا چاہ رہے؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ان میں کوئی ڈیفیکٹس تھیں، وہ ایک اس زمانے میں اگر دیکھا جائے ان کے ایٹیٹیوڈ، تو پاکستان کو انہوں نے اکنامکلی وہ جو ان کی پالیسیز تھیں وہ پاکستان کے حق میں اتنی نہیں تھیں، سوشلسٹ پالیسیز، بالکل، وہ اکانومی تباہ ہو گئی، انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج کیا، انسٹیٹیوشنز ڈیمیج ہوئی ہیں بہت زیادہ، تو اس کی وجہ سے وہ پاپولیرٹی جو شروع کی تھی نا، جو میں نے کہا ایک سرج ان پاپولیرٹی وغیرہ، وہ گریجولی ود ہز پرفارمنس جیسے ٹائم گزرا ہے وہ اس میں نیگیٹو فیلنگز شروع ہو گئی تھی۔ یہ انڈیا ہمیشہ سیکیورٹی تھریٹ رہا ہے پاکستانی فوج کے لیے اور پاکستان کے لیے، یا 71 کے واقعے کے بعد زیادہ ہوا ہے؟ انڈیا ہمیشہ سیکیورٹی تھریٹ رہا ہے، یہ تو ہمیشہ پلان کرتا رہا ہے۔ ہاں آبویسلی انہوں نے تو ریکنسائل ہی نہیں کیا نا کہ ہم ایک الگ، یہ سمجھتے تھے کہ مہینے 2 مہینے میں 4 مہینے میں ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا، الحمدللہ ہم تو چلتے گئے، تو 48 میں ہی وار ہوا، کشمیر کے اوپر وار ہوئی، اور پھر 65۔ اس کے علاوہ ہماری ٹینشن آن دا بارڈر ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہی ہے، اور یہ تو امریکہ اور چائنا نے ہمیں اس کا سپورٹ نہیں کیا 71 میں، حالانکہ امریکہ ٹریٹی باؤنڈ تھا اور چائنا کے ساتھ 65 سے بڑا زبردست تعلق تھا ہمارا، 71 میں سپورٹ نہیں کیا۔ وہ نیازی صاحب بھی کہتے روتے رہے، اپنی کتاب میں لکھی ہے انہوں نے کہ جو میں بحری بیڑوں کا انتظار کر رہا تھا وہاں چائنا سے وہ تو سب فضول باتیں ہیں، دیکھیں کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا ہے ملک میں، یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں کہ آپ دوسروں سے سپورٹ مانگیں، آپ اپنے پلاننگ کرو جی، اپنی اسٹریٹجی بناؤ۔ ہماری فورس کوئی اتنی کمزور فورس نہیں تھی، تو اگر ہم صحیح اسٹریٹجی بناتے تو ہم دیکھیں ابھی بھی ہماری فورس کوئی 1/3 ہے ان سے جنرلی، لیکن ہماری جو مشن ہے ہمارا وہ تو ٹو اینڈ دا وار آن اے فیوریبل نوٹ، ڈیفینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان اینڈ اینڈ دا وار آن اے فیوریبل موڈ، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری اسٹریٹجی صحیح ہو ہم ان کو ماریں گے جنگ میں۔ It was a very warm welcome to this show۔ میں ہوں کامران شاہد۔ 2010-2011 کی بات ہے، میں دہلی میں گیا، انڈیا کونسل آف ورلڈ افیئرز میں موقع ملا ایڈریس کرنے کا، وہاں پہ ان کے ایکس جنرلز بھی تھے، ایکس بیوروکریٹس بھی آئے ہوئے تھے انڈیا کے، تو وہاں پر مجھے یہ بڑا سمجھانا مشکل ہوا تھا کہ ممبئی ٹیکس کو لے کے جو ہے وہ ہندوستان میں کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے، کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ پاکستان کو دینے کو تیار نہیں وہاں پہ۔ تو میں نے ان کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے بھی 71 سے آگے انڈیا کو معاف کیا، انڈیا نے جس طرح بنگالیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈس ممبر کیا اور جس طرح وہ اس کی پرائڈ لیتے ہیں، ہم اس سے موو اہیڈ ہوئے ہیں، ہم نے بٹر پاسٹ کو جو ہے وہ بری کیا ہے، تو وہ لیکن ممبئی سے آگے جانے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، تو میں بھی نہیں سمجھا سکا ان کو۔ لیکن
سمجھ آتا ہے انڈیا کے ساتھ ہماری خاص سیکیورٹی پیراڈائم کیوں ہے, 71 کو ہم مائنس نہیں کر سکتے, لیکن جتنا زیادہ پڑھتے گئے اس کو, خاص طور پہ جب میں نے پڑھا جو جینوسائڈ کا پورا ایک نیریٹو ہے بنگلہ دیش کا, وہ بڑا فارس لگا, کیونکہ جینوسائڈ ہوا ہوگا ضرور, وہاں پہ ہوا بھی ہے, ملٹری ایکشن بھی وہاں پہ ہوا ہے, لیکن اس کے بعد جو بنگالی ٹرینڈ مکتی بہانی تھے, انہوں نے جو بہاریوں کے ساتھ, ویسٹ پاکستانیز کے ساتھ, پنجابی, پٹھان, پختون اور بلوچیوں اور سندھیوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہے فرام مارچ ٹل دسمبر, اور پاکستانی فوج اور ہمارے ڈسمیمبرمنٹ ہونے کے بعد خاص طور پہ جو کچھ کیا ہے وہاں پہ, اس کی ایک بہت بڑی داستان ہے جس کو نہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کبھی ہمارے نیشنل ڈسکورس میں شامل کیا, نہ اس کو ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے کہ جو ظلم اور زیادتی بنگالیوں نے, بنگالی مکتی بہانیز نے انڈیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ وہاں ویسٹ پاکستانیز پہ کی ہے. ڈھاکہ فال ہوا, ثانیہ پشاور ہوا, یہ دونوں سیڈ ایونٹس ہیں پاکستان کی ہسٹری کے, پاکستان نیریٹو کے, اور جس شخصیت کو آج میں نے چنا ہے ان پہ بات کرنے کے لیے, خاص طور پہ ڈھاکہ فال پہ آج کا پروگرام ہے, وہ نن ادر دین جناب پرویز مشرف صاحب ہے. سر ویری وارم ویلکم. آپ کا ایز اے فوجی رول رہا ہے 71 کے اندر, اور آپ نے پاکستان کو لیڈ بھی کیا ہے. ڈھاکہ پہ میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو ثانیہ پشاور ہوا, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح 4 لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی, اور وہ بھی ملٹری کورٹ سے دی, اگر ہمارے کورٹس میں سول کورٹس میں چل رہی ہوتی تو وہ آج تک کیس چلتے رہنا تھا, 20 سال کیس چلتے رہتے, تو ملٹری کورٹس کا صحیح ڈیسیژن ہوا, اور آپ سمجھتے ہیں انصاف ہوا ان بچوں کے ساتھ؟ بالکل ایبسولوٹلی صحیح. یہ تو اتنا بڑا سانحہ تھا, پشاور بچوں کو ایک اندر آ کر بچوں کو ٹارگٹ کر کے مارنا, یہ تو درندے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے, وہ کوئی انسان ہے, حیوان ہے وہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بھی کم ہے جو کچھ ہوا ہے. جتنے بھی ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں, سب کو پھانسی چڑھنی چاہیے. رائٹ. اور آپ کو لگتا ہے سر کہ آئندہ مشرف صاحب اس طرح کے واقعات کے اوپر ایک بند کے آپریشن ضرب ضرب اتنا کامیاب ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اس کانٹیکسٹ میں؟ نہیں, بہت کچھ ہونا باقی میرے خیال میں. یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ختم نہیں ہوگا, اگر آپ نے پریشر ہٹایا تو یہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے جو چلتا رہنا چاہیے, پریشر نہ ہٹاؤ ان سے. سر 71 کو میں اپنے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اور آپ کی نگاہ سے دیکھنا چاہ رہا ہوں, تو لوگوں کو ذرا بتائیے سر, پہلے تو یہ کہ 71 میں آپ کہاں پہ تھے اور کیا کر رہے تھے؟ 71 میں میں تو ویسٹ پاکستان میں تھا, لیکن میں کمانڈو کمپنی میں 4.5 سال رہ کر میں واپس آرٹلری میں گیا تھا, لیکن مجھے واپس بلا لیا گیا تھا, تو میں SSG میں آ گیا تھا. لیکن اور میری کمپنی کو میں ایسٹ پاکستان جانا تھا, لیکن وہ فلائٹس بند ہو گئی, کٹ گئی وغیرہ, تو اس لیے میں یہیں رہ گیا اور باول نگر سیکٹر میں تھا. میں جنرل مانک شاہ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, BBC کو انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بڑی بریوری سے لڑی, اور اس نے دوبارہ یہ لفظ یوز کیا 2 دفعہ اس کو پوائنٹ کلیئر کرنے کے لیے, لیکن اس نے کہا کہ چانس کوئی نہیں تھا جیتنے کا, 1 to 50 چانس تھا, کیونکہ ایک تو ہم بیچ میں تھے اور کمیونیکیشن, یہی ریزن ہے وار ہارنے. صحیح, یہ آگے پیچھے مطلب آگے یہ انڈین فورسز آ گئے اور پیچھے یہ مکتی باہنی ہے, تو بالکل ٹریپ تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیتنے کا تو بالکل چانس نہیں تھا, لیکن ایسٹ پاکستان کو بچانے کا شیورلی چانس تھا, میرا یہ خیال ہے. کیونکہ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹریٹجک فیلئر ٹیکٹیکلی لڑتے بریوری کے ساتھ, پورا سپاہی اور آفیسرز, ینگ آفیسرز خاص طور پہ انہیں میں خراج تحسین پیش کروں گا, وہ لڑے تو وہ ڈٹ کے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن اوور آل اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے نا, یہ پورے ایسٹ پاکستان کے نقشہ اگر دیکھیں آپ, اپنے فورسز کو اگر آپ پورے بارڈر پہ آپ پھیلا دیں تو آپ ہر جگہ ویک ہیں. کئی 1000 میل کا تو بارڈر ہے انڈیا کا, وہ تو کمزور ہے نا, کمزوری ہے, یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اگر آپ ودرا کر کے, ڈھاکہ بول کہتے ہیں ڈھاکہ, اس میں ریورز ہیں, ڈھاکہ کو تقریباً چاروں طرف if not 3 طرف تو بالکل ریورز ہیں, جو ریور وہ دریا نہیں ہے, وہ تو سمندر ہیں, ادھر کے ریور جو ہیں وہ سمندر ہوتے ہیں. ان میں اگر آپ کلوز کر کے پورے فورسز کو یہاں لے آتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انڈین کے ان کے کوئی بھی نہیں ہے ان کا, میں کہنے والا تھا ان کے باپ بھی نہیں آ سکتے تھے اندر, اس کو پاکستان آرمی کو اس چھوٹی جگہ میں ساری فورسز ہوتی, تو کون آ سکتا تھا. پرابلم یہ تھا نا کہ ویسٹ پاکستان میں بھی تو ایک کو بچانا تھا, اس وہاں بھی بارڈر پہ پریزنس چاہیے تھی پاکستانی فوج کی. نیوی کی ہماری فورس ہی کوئی نہیں تھی, 2-3 شپس رکھی ہوئی تھی, پتہ نہیں کس زمانے کی مرچنٹ ٹائپ شپس تھیں,
اور نیوی کی ہماری کوئی ڈیفینس نہیں تھا. ایئر اسٹرائک ہمارا ورچولی اس لیے ختم ہو چکا تھا کہ انہوں نے ویسے ہی وہ روکا. نہیں دیکھیں پہلے تو ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان میں انڈین فورسز سارے ایسٹ پاکستان چلے گئے ہوئے تھے. یہاں ویسٹ پاکستان میں جب وہ ہمارے اوپر اوفینسو کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں نا، تو ایسٹرن فرنٹ جو ان کا ہے ادھر سے 8 ڈویژن یہاں لاتے ہیں. الٹا یہاں سے وہ فورسز وہاں لے گئے تھے ہمیں وہاں ڈیفیٹ کرنے کے لیے. تو ویسٹ پاکستان میں ان کی بڑی کمزوری تھی. ہمارے تو میں اس ٹکا خان فورس تھا ایک جو اوفینسو پہ جانے والا تھا، بہاول نگر سیکٹر سے ہم انڈیا میں جانے والے تھے. پورا پلان تھا. میری کمپنی کو ایک ٹاسک ملا ہوا تھا، ایک برج تھا وہاں کوئی 30 میل اندر ہندوستان میں، اس کو میں نے سیز کرنا تھا اور ہماری آرمڈ کالن نے آ کر اس کو لنک اپ کرنا تھا. یہ یہاں تو اگر ہم لانچ ہوتے تو ہم بالکل کرتے. وہاں یہاں کمزوری تھی انڈیا کی. تو یہ کوئی اگر سمجھ رہا ہے کہ ادھر بھی وہ نہیں، ہر جگہ وہ تو فورسز یہاں سے وہاں لے گئے تھے، تو ادھر کمزوری تھی، ادھر ہماری اسٹرینتھ تھی. مشرف صاحب، پاکستان کی آرمی شیخ مجیب کے متعلق کیا سوچتی تھی؟ کیونکہ ان کے متعلق اگر طلا کانسپیریسی کے سامنے آیا، ان کے متعلق یہ آیا کہ وہ را سے پہلے ہی بہت ملے ہوئے تھے. انہوں نے یہاں تک ان کی ٹیپیں مبینہ طور پر آئیں یحییٰ خان کے پاس کہ لیگل فریم ورک آرڈر کیا ہوتا ہے، میں الیکشن جیت کے اگلے دن بنگلہ دیش بنانے کا اعلان کروں گا. تو پاکستان کی اور یہ ہو سکتا ہے یہ باتیں غلط بھی ہوں، پاکستان کی آرمی شیخ مجیب جو کہ پاپولر ترین لیڈر تھے، بھٹو سے زیادہ پاپولر تھے، 56% صوبے میں ان کی میجورٹی تھی، ان کے متعلق آپ لوگوں کی کیا سوچ تھی؟ مطلب وہ دیکھیں بنگالی نیشنلزم تھی ان کی، تو آبویسلی وہ اسے ہم تو خوش نہیں تھے کیونکہ وہ بنگالیوں کو ایجیٹیٹ کر رہے تھے. ان کو وہ تقریر بہت اچھی کرتے تھے وہ، تو ان کو وہ بہت زیادہ موٹیویٹ اور انڈکٹرینیٹ کر کے اوپر ان کا ٹیمپرز ہائی کرتے تھے. لیکن اس میں میں ایک چیز اور کہوں گا، یہ چیز ذرا تھوڑا سے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہیے کہ 71 وار جو ہے 71 میں جو کچھ ہوا، جب کہ یہ اپرائزنگ ہوئی اور بنگالی یہ ہمارے خلاف ہوئے، یہ کیوں ہوا اس کو بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں 47 سے آزادی میں سب سے آگے لیڈ تو بنگالیوں کی تھی آزادی میں، پاکستان کی آزادی میں. تو یہ کیا ہوا کہ 47 سے ہم نے ان کو جوڑ کے نہیں رکھ سکے؟ یہ ہماری گورننس کی کمزوریاں ہیں. ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم ایک بیلنسڈ گورننس کریں ڈیولپمنٹ وائز، ہر علاقے کو بیلنس طریقے سے برابری کے ساتھ اس کو پروگریس اور ڈیولپمنٹ کروائیں. وہ سینس ادھر بنگلہ دیش، ایسٹ پاکستان، دین ایسٹ پاکستان وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اگنور ہو رہے ہیں، ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، ساری ڈیولپمنٹ ادھر ہو رہی ہے، جبکہ وہاں وہ جھوٹ واز آر مین ایکسپورٹ ارنر. سمجھتے تھے یہاں پہ اسلام آباد شہر بن رہا ہے، سارا اسلام آباد بن رہا ہے، یہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہر قسم کی ہو رہی ہے، ادھر نہیں ہو رہا. اور کہا جا رہا ہے جی ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ویسٹ پاکستان. مطلب اس قسم کی تھیوریز جو ہے نا، تو وہ دوسرا ہم ان کو مسٹریٹ کرتے تھے بہت. میں 2 سال وہاں رہا ہوں 67 to 69. آئی تھنک ہم جنرلی مسٹریٹ کرتے